مجھے وہ کلمہ پڑھاؤ جو کلمہ پڑھا کر تم اپنے دین میں شامل کیا کرتے، اور وہ گواہی دیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایک دشمنوں کی بات نہیں کرتا، ان لوگوں کی بات بھی نہیں کرتا جو مجھ سے اور آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میری بیوی ہے، وہ میرا جگری یار ہے، جو مجھے اچھائی کے راستے پہ چلتا ہوا دیکھ کر اس نے بھی کوئی بھلائی کا راستہ اختیار کرا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچوں کہ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ یہ سیرت ہے آپ کی، لیکن وہ کہیں ہماری زندگیوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا گھر، ہماری گلی، ہمارا محلہ، ہمارے کھانے کچہریاں ججز، کہیں تو کہیں وہ دکھائی دے، وہ کہیں دکھائی نہیں دے۔ پھر بھی ہم نے توقعات اور طرح کی وابستہ کی، پھر بھی ہماری سوچ اور فکر کہیں اور کنہیں اور بلندیوں کے اوپر فائز۔ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ ہم نے وہ کام کیا بھی ہے جس کام کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا؟ اس رب کے ساتھ کیسا تعلق اور رشتے، کیسا رابطے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ مشکل میں پڑ جائے تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھر ہماری گردنیں دکھتی ہیں، کہاں کہاں ہمارے ہاتھ پھیلتے ہیں۔ وہ چیزیں جو کئی گزری چیزیں ہیں، کبھی کسی درخت کو مقدس قرار دے دیا، کبھی کسی چشمے کو مقدس قرار دے دیا، کبھی کسی پتھر کو مقدس قرار دے دیا، اور وہیں پہ جا کے گردن جھکا دی۔ یارو یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا یقین ہے؟ میں اکثر کہا کہ دنیا میں کوئی انسان کے علاوہ ایسی مخلوق موجود نہیں ہے جو اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے یا اپنے جیسی مخلوق کے سامنے وہ گردن جھکاتی ہے۔ کوئی ایک مخلوق، کوئی نہیں ہے۔ کتا کتے کے سامنے گردن جھکا دے، کوئی گھوڑا گھوڑے کے سامنے گردن جھکا دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے گھوڑا اپنے مالک کو دیکھ کر دم ہلائے اور سر، یا کتا اپنے مالک کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں بلائے نہیں، لیکن انسان تو اس سے بڑا ہے نا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے جیسی مخلوق ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ جب وہ گرتے ہیں نیچے، پھر وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو بھی منصب خدائی کے اوپر فائز کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے ہی جیسے انسان کیا اپنے سے کم تر جو مخلوقات ہے وہاں پہ بھی وہ گردنیں جھکانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کارنامہ تو یہی کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اور تعلق جوڑا ہے اور ہر لحاظ سے جوڑا ہے، لیکن آج ہمیں اس کا خیال نہیں آتا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس رب کے علاوہ کہیں ہماری گردن نہیں ٹوٹنی چاہیے، کہیں ہمارے یہ ہاتھ نہیں پھیلے۔ کوئی کتنا بڑا نہیں، اس سے سب سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، خلیفۃ اللہ قرار دیا ہے، میں اور آپ اللہ کے نائب۔ اس سے بڑے کوئی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائے؟ اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ سوچئے، غور کیجئے اس 12 ربیع الاول کے دن کہ مجھے اور آپ کو اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اس دنیا میں امن ہو، ہمارے ملک کے اندر امن ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنا پڑے گا، ورنہ امن نہیں مل سکتا۔ 67 برس ہو گئے اس ملک کو، کبھی ہم نے صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام، کبھی مغربی جمہوریت، کبھی سوشلزم کی بات، کبھی کمیونزم کی بات، کبھی معاشرہ کی بات۔ امن مل گیا؟ ایک دفعہ بھی ہم نے یہ نہیں آزمایا کہ اللہ کے حبیب کی شریعت کا چلن ہے کہ جس کے نام پہ یہ ملک لیا تھا وہ بھی کسی طرح سے قائم۔ وہ برنارڈ شاہ نے ایسے دوسری جنگ عظیم کے موقع پر نہیں کہتے جب 400 دھوئیں کے بادل اور توپوں کی گلگلت اور ہوائی جہازوں کی چیخ و پکار تھی اور انسانیت کا خون یوں بہ رہا تھا جیسا نالی میں گندا پانی، اس کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے اور انسانی جان کی قیمت اتنی بھی نہیں۔ اس وقت برنارڈ شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آج
انسانیت چاہتی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر اور رہنما تسلیم کرنا پڑے۔ آج امت مسلمہ اللہ کے حبیب کو اپنا لیڈر اور رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کا مقصود ہی لیڈرشپ، کہ وہ ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں۔ ہم بات ان کی مانیں گے، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، کسی اور کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ فرق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حکم دے گا وہ مانیں گے۔ اور یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے خلافت کے خطبے میں یہ بات کہنی تھی، اے اللہ کے حبیب کے صحابہ، اے میرے دوستو سنو، جب میں تمہیں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حکم دوں تو میرا حکم ماننا تم پر لازم ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر دوں تو پھر مجھے بتا دینا تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ اور یہی بات سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہ جب آپ نے ایسے ہی پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی حکم دوں تو میری بات مان لو گے؟ تو یہ قوم سا بندو کھڑا ہو گیا، تلوار نیام سے باہر نکلا، کہا عمر پھر یہ تلوار کیسا ہے؟ عمر یہ تلوار کیسا ہے؟ یعنی پھر تم طاقت کے بلبوتے پہ زبردستی ہم سے بات منوا سکتے ہو؟ ویسے نہیں، پھر لڑائی ہوگی، کھلم کھلم لڑائی۔ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگر عمر بھی راہ راست سے ہٹنے لگے تو اس کو راستے سے ہٹنے لگے، یاروان میں اور آپ سب راستے سے ہٹ گئے، ہمارے حکمران ہٹ گئے، آئیے اس راستے کی طرف پلٹ آئے جو راستہ اس دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں بھی کامیابی کا، اور اللہ کے حبیب سے سچی محبت اور چاہت کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا وفادار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔